سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جولائی شروع ہو گیا ہے، کیا حکومت واقعی مشکل میں ہے؟ جس قسم کی باتیں میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں، آپ کو حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ لگتا ہے؟ کاظمی صاحب ذرا پہلے تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ میڈیا میں کیا باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ کیا حکومت کو کیا مشکل ایک تو سر سہیل بڑھائی صاحب نے کالم لکھا کہ اگر حکومت جو ہے اپنے معاملات درست نہیں کیے تو جولائی سے ان کے لیے معاملات درست نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت پہ بڑا دباؤ ہے اور اب ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا ون پیج ختم ہو گیا۔ اب اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ سر؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف تو اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یقیناً اس حکومت کو بہت سے اندرونی جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے۔ خاص طور پہ اکانومی کو بہتر بنانے میں یہ حکومت جو ہے یہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے، یہ میں بات کر رہا ہوں 2019 کی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ کیا تھا، اور جب وہ اپنے ہزاروں افراد کو لے کے اسلام آباد میں داخل ہوئے تو یہاں پر ایک کنٹینر پر انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا جس میں شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا تھا۔ تو اس خطاب میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جتنی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ دی ہے عمران خان کو اور باقی اداروں نے عمران خان کو سپورٹ دیا، اگر اس کا صرف 10% بھی مجھے مل جائے تو میں پاکستان کے سارے مسائل حل کر دوں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2022 میں جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے اور پھر 2024 کے الیکشن کے بعد دوبارہ ان کی حکومت بنی، تو تقریباً تمام جو ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ جتنا تعاون عمران خان سے ہوا تھا اس سے کئی ہاتھ آگے جا کے انہوں نے تعاون کیا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے انہوں نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو بہت سے معاملات جو ہیں اس پہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، خاص طور پہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ پیش رفت کے بعد ہمیں صورتحال جو ہے وہ غیر یقینی نظر آ رہی ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ سیز فائر امریکہ اور ایران کے درمیان قائم رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لیکن جہاں تک ڈومیسٹک ایشوز کا تعلق ہے تو ڈومیسٹک فرنٹ پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لا سکے، اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا، تو اکانومی جو ہے اس کو وہ بہتر بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فوج بھی ان کے ساتھ ہے، جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کبھی کبھی شکوے شکایتیں کرتی ہے، لیکن سندھ میں جو ان کی حکومت ہے وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے لیے چیلنجز ہیں، لیکن فی الحال مجھے فوری طور پہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، کوئی مجھے گراؤنڈ پہ کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ ان کی کوئی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا یا ان کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس ہو جائے گا۔ اگر نو کانفیڈنس ہوگا تو کون آئے گا؟ تو اس لیے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی سیاسی خطرہ ہے۔ ان کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ کافی ہیں، اندر مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان سے زیادہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے، تو مجھے فی الحال کوئی ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت فوری طور پہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک، اچھا سر، کابینہ میں رد و بدل کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور کافی دنوں سے رپورٹ ہو رہی ہیں، کیا اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس ہے اپڈیٹ؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وزراء کے پورٹ فولیو تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ تو خبر میں سن رہا ہوں، اور کچھ وزراء جو ہیں ان کی کارکردگی سے شہباز شریف صاحب بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے ان کی پارٹی کے اندر بہت سی اہم شخصیات مطمئن نہیں ہیں، اور جو میں ان کی پارٹی کے اندر اہم شخصیات کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایسی شخصیات ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی رائے کو مسترد نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت مجھے ایک پرابلم نظر آ رہا ہے، ایک بہت بڑا اختلاف رائے نظر آ رہا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے کافی دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو اس وقت ایک افراتفری ہے اور ایک سیاسی کشیدگی کی فضا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور نواز شریف صاحب نے یہ بات جو ہے یہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کے بعد کی تھی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی بات کو کافی دن گزر چکے ہیں۔ ایک دو جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا جی نواز شریف صاحب کی بات سار آنکھوں پر، جناب ہم ضرور کریں گے جی، بات چیت ضرور کریں گے، لیکن ابھی تک بات چیت نہیں ہو رہی۔
اور اگر کسی نے کوئی کوشش کی بھی ہے تو اس کو سختی سے ڈسکریج کر دیا گیا ہے. اور جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ کسی طور پر بھی لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ان کو مشورہ دیا ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک پہلا سائن ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ایک مشورہ دیا اور شہباز شریف صاحب نے اس مشورے کو بالکل مسترد کر دیا ہے, اس پہ ذرہ برابر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کچھ اور ہے اور شہباز شریف صاحب کی پالیسی کچھ اور ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو آگے چل کر مسلم لیگ نون کے اندر کوئی مزید اختلافات جو ہیں ان کو گہرا کر سکتا ہے. اور وہ جو کسی زمانے میں کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ثابت ہو جائے. اچھا, اور اس میں سر یہ وزیر خارجہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا پورٹ فولیو تبدیل کر کے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے, جس طرح آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ معیشت کے حوالے سے کافی چیلنجز ہیں اور حکومت اس میں پرفارم نہیں کر سکی, تو یہ ممکنات میں سے ہے سر؟ دیکھیں, صرف وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, اور وزیر خزانہ صاحب جو ہیں جب ان پر تنقید کی جاتی ہے, اور مجھے خود پتا ہے کہ بہت سے جو وفاقی وزراء ہیں وہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جو وزراء ان پہ تنقید کرتے ہیں میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی اپنی کیا کارکردگی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ہماری کارکردگی بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کی کارکردگی بالکل ٹھیک ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی گراؤنڈ پر؟ تو جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ یقیناً بہت سے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس اور بھی کچھ محکمے ہیں, تو وہ محکمے جو ہیں وہ ان سے لے لیے جائیں گے, وہ کسی اور کو دے دیے جائیں گے. اور جو نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک اسٹیٹ منسٹر ہے نوجوان بلال اظہر کیانی صاحب, تو ان کو کچھ محکمے دے کے ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا جائے. کچھ اور بھی منسٹرز جو ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں کہ چینج کر دیا جائے, اور کچھ جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں, کچھ سینیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کو وزیر بنا دیا جائے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے. تو ایک سر جنگ چل رہی ہے, لیکن دیکھیں کہ اب آنے والے دنوں میں نواز شریف کیمپ جو ہے اس کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی. اچھا سر, اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہ دباؤ نہیں ڈال سکا حکومت کے اوپر, اور عمران خان صاحب کی رہائی کو بہت سارے لوگ مشروط کرتے ہیں کہ جب تک دباؤ نہیں پڑے گا معاملات آگے نہیں چلیں گے. تو آج کی پوزیشن میں جو سیاسی پوزیشن ہے اس میں عمران خان کہاں پہ ہیں؟ کیا سیاسی طور پہ وہ کمزور ہوئے ہیں, ان کی رہائی مزید پیچیدہ ہو گئی ہے, یا آج بھی پس پردہ کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہے نا بطور ایک انڈیویجول کے اپنی ذاتی حیثیت میں وہ ابھی بھی اپنے جو سپورٹرز ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اپنے طور پہ قائم ہے. ابھی بھی وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, لیکن ان کی جو پارٹی ہے وہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت میں لفظ استعمال کروں گا کہ بکھری ہوئی پارٹی ہے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے والی پارٹی ہے. اور اس پارٹی میں 3 بندے جب کہیں پہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے دل کی بات بھی نہیں کرتے, کہ ان کو شک ہوتا ہے ایک دوسرے پتہ نہیں یہ کدھر جا کے بتا دے گا. تو میں نے جب سے عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی ہے تو ان کی پارٹی کا جو بننے کا عمل ہے اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اور پھر ان کا جو اسٹرگل کا دور ہے میں نے اس کو بھی دیکھا ہے, پھر ان کا اچھا وقت بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بکھری ہوئی ہے اور اس میں کوئی ڈائریکشن لیس پارٹی ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا لیڈر کون ہے. اور ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ ان کو رہا کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے احتجاج کرنے کی, اور پارٹی کوشش کرتی ہے یہ احتجاج کامیاب نہ ہو. تو یہ اس وقت عمران خان صاحب کی فیملی اور پارٹی کے کچھ جو رہنما ہیں ان کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی ہے, اور اس سرد جنگ کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے, لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی بڑی ہلچل نہیں پیدا کر سکی, کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکی, حالانکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے. دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے, 1 مہینے سے وہاں پہ ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے پیچھے نہیں ہے. تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, وہاں پہ کچھ ایشوز پر
لوگ جو ہے وہ اتنے موبلائز ہوئے ہیں کہ ان کو کسی پارٹی کی کسی بڑے لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود سڑکوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی حمایت کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے اور اس کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے. لیکن جیسا احتجاج راولہ کوٹ میں ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف ایسا احتجاج 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کے لیے بھی کسی پاکستان کے کسی شہر میں نہیں کر سکی. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا، عمران خان ایک بہت پاپولر لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے فی الحال عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہ کوئی تحریک چلائی ہے اور نہ ہی آئندہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی چلائے گی تحریک، کیونکہ یہ اکثریت جو ہے اس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، یہ کمپرومائز لیڈر ہیں. اور میں آپ کے ساتھ کھل کے ایک بات کروں قاسمی صاحب، اب تو میں بھی ان کے ساتھ کوئی کانفیڈینشیل بات کرنے سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے سر آخر میں ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا 2026 میں آپ کو خان صاحب رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں آنے والے کچھ دنوں میں کچھ ہماری جو فورن پالیسی کے جو چیلنجز بننے والے ہیں یا پاکستان کے جو ارد گرد جو حالات بننے والے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹینشن میں اضافہ ہونے والا ہے، تو ایسی صورتحال ضرور پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں کہ حکومت جو ہے اگر واقعی وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو انہیں عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں رہا کر دینا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے ان کو رہا نہ کیا اور خدا نخواستہ حالات مزید بگڑ گئے تو پھر کافی ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو میں تو جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے. اس سے پہلے جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے میں ان کے بارے میں بھی کہتا تھا ان کو رہا کر دینا چاہیے. اس لیے اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو میں ان کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ ان کو رہا کر دینا چاہیے.